حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا، اس کا نام جلبیب تھا، اور اس کا ایک لڑکا حبحاب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، جو کمال سیرت سے مزین اور بڑا خلیق تھا۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس پر مشک کی ایک مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول نہ سکے اور اندر نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خشگمگین ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالبہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبہ کا راز دیدہ و دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حبحاب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا، جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی، جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے، جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے، اور آپ کے ابرو پیوستہ ہوں گے، داڑھی گھنی ہوگی، جس میں اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، ان کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حبحاب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر لیتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے میری محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت مصطفیٰ اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا اور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہے بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹوں کو ایذا دینے میں پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی حال میں بچے کو سزا دینے سے نہ رک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، آخر تمہارے بچے کا قصور کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لاحق ہے۔ جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا، ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و
اجداد کا مذہب ترک کر دیا ہے، ان لوگوں نے بھی اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا اور کہا بیٹا تم تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ حبحاب کہنے لگا میں نے سوچ و بچار کرنے کے بعد اس وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لے آیا ہے۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا اور یہودی مشائخ نے کہا چونکہ یہ لڑکا ناز و ناب میں پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اب ضروری ہے کہ اسے آسان زندگی سے ہٹا کر محنت و مشقت کی زندگی کا خوگر بنا دیا جائے تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر کے دین محمدی سے توبہ کر لے اور پھر اسی راحت و آرام کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے دین سابق پر واپس آ جائے۔ جلبیب نے کہا تمہارے نزدیک اس تکلیف اور ریاضت کا کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ کہنے لگے یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر ٹاٹ پہنا دو، ایک تہخانے میں محبوس کر دو، دروازے کو بند کر دو، 3 دن کے بعد ایک چوکی روٹی اور پانی کا کوزہ دے دیا جائے تاکہ ناز و نعمت یاد آئے تو فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ باپ نے ان لوگوں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا، چونکہ اسے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی، سخت پریشان ہوا اور وہ سختی کی وجہ سے روتا رہتا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں؟ وہ دین محمدی سے باز آتے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ، میرا رونا طعام کی بے لطفی اور پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ مجھے تو دیدار مصطفیٰ کا اشتیاق ہے، مجھے تو دیدار مصطفیٰ کا اشتیاق ہے۔ باپ نے کہا جب تک دین مصطفیٰ سے توبہ نہ کرو گے تمہیں اس عذاب سے نجات نہ ملے گی۔ لڑکے نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں جاگزی ہے اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی۔ محبت کو چنا رفتہ است از لگے پیوست کہ روزے مرگ از راستہ خاص رفتہ۔ جب سختی اور شدت حد سے زیادہ گزر گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے 3 چیزوں کی التجا کی۔ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے طعام کو خوشگوار، پانی کو شیریں اور سیاہیوں کو نورانی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد کو قبول فرما لیا۔ وہ ایک عرصہ تک قید و بند میں صعوبتیں جھیلتا رہا۔ حضور نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ یہ خبر شہر میں عام ہو گئی کہ نبی آخر الزماں تشریف لے آئے ہیں۔ اس لڑکے کے باپ نے اپنے غلاموں اور خادموں کو بلایا اور کہا اگر تم لوگ میری مرضی کے مطابق ایک کام کر لو تو میں تمہیں آزادی دے دوں گا۔ سب نے وعدہ کیا اور کہنے لگا حبحاب میرا لڑکا ہے، اس کو تہخانے سے نکال کر دور کسی جنگل میں لے جاؤ، وہاں سخت مشقت کراؤ، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچو۔ چنانچہ اس کو باندھ کر غلاموں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے چوپائی کرواتے، بکریاں چرواتے، ان کی حفاظت کرواتے، تپتے ہوئے صحراؤں میں اسے گھسیٹتے پھرتے اور سخت کاموں میں لگائے رکھتے۔ ایک رات سخت تاریکی تھی، بادل چھایا ہوا تھا، بجلی چمک رہی تھی، بادل گرج رہا تھا۔ نوجوان کے دل میں اشتیاق دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجزن ہوا اور اس کے سینے میں آتش عشق بھڑک اٹھی۔ دیدار مصطفیٰ کی آرزو سے اس کا سینہ منور ہو گیا۔ بارگاہ خدا بندی میں سر نیاز خم کرتے ہوئے کہنے لگا
اے میرے رب تو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے، اپنے بندوں کو سیراب کرتا ہے۔ اے اللہ میرا شوق محبت دیدار مصطفیٰ میں بے حد و حساب ہو گیا ہے، میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ اے اللہ اب مجھ پر رحم فرما اور میری جان پر احسان فرما، میری آنکھوں کو دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما۔ جو ہی یہ دعا زبان پر آئی، اس کی گردن سے وہ رسی ٹوٹ کر گر گئی، اس کے پاؤں سے زنجیر ٹوٹ گئی، مدینہ پاک کی طرف چل پڑا۔ اس مقام سے مدینہ پاک 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاشق کے لیے اس زمین کو سمیٹ دیا اور فاصلہ بہت کم ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حباب مدینہ پاک میں حضرت عمار بن واصلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا اور تھکا ماندہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمار نے اس سے حال دل پوچھا تو کہا حضرت عمار نے کہا، اے نوجوان تجھے دیدار محمدی کی قسم ہے، مجھے سارا واقعہ سناؤ تاکہ میں تمہیں مدد کر سکوں اور تمہارے کام آ سکوں۔ اس نوجوان نے حضرت عمار کی زبان سے نام محمد سنا تو زاروں قطار رونے لگا اور کہا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں۔ لڑکا اٹھا اور حضرت عمار کے چہرے سے اپنا منہ ملنے لگا اور آنکھوں کو چومنے لگا جنہوں نے دیدار رسول کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا، ان آنکھوں پر میری جان قربان ہو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، میرا سر ان قدموں پر نثار ہو جو راہ مصطفیٰ پر چلے ہیں۔ حضرت عمار کو اس نوجوان نے عشق مصطفیٰ چھلکتا دکھائی دیا تو اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بڑا پیار کیا اور نوجوان کو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ جو ہی تعلیم مطلوب کی بارگاہ میں پہنچا اور جمال مصطفیٰ سے محفوظ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خدا بندی سے پیغام لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا بند تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور نوجوان کو دوست بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے عاشقوں میں اتنا بڑا محبت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس نے آپ کے عشق و محبت میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور راہ عشق میں محنت و مشقت اٹھاتے وقت صبر ایوب سے کام لیا ہے۔ اہل دل نے کہا ہے، احبو حبابا فإنہ یحبکا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عاشق کی محبت محبوب کی محبت کا سبب ہوتی ہے، بلکہ محب کی محبت کو محبوب کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جب تک محبوب کی طرف سے محبت کا اشارہ نہ ہو، محب اپنی محبت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔